السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ، اور امید کرتے ہیں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو گڑیاز ولاگ۔ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں جی کیا کیا سامان آپ کو نظر آ رہا ہے، کہاں کہاں کی تیاری ہو رہی ہے، کیا کیا بیگ پیک کر لیے ہیں۔ اور سب سے زیادہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ جانا مجھے 2 دن کے لیے ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ میرا سامان بن جاتا ہے۔ شروع سے میرے گھر والے کہتے ہیں ان بیگز میں کیا بھر کے لاتی ہو، اتنا سامان۔ تو جی میں سیٹرڈے سنڈے اور یہ فرائیڈے کو ہمارا اچانک سے پلان بنا کہ جی ان چھٹیوں میں اپنے میکے نہیں جا سکی، اور جس کو میں بہت مس کر رہی تھی، تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ چلو تمہیں لے چلتا ہوں۔ تو میں بہت خوش ہوئی، پلان ہمارا بن رہا تھا کافی دنوں سے، فائنل نہیں ہو رہا تھا، تو جی فائنل ہو گیا تھا۔ تو جی فرائیڈے کو ہم نکلے، 2-3 دن میں ہم واپس آئے۔ 2-3 دن کا ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ پہلی دن کا ولاگ ہے جب ہم جا رہے تھے۔ تو جی گاڑی الحمدللہ بہت کمفرٹیبل ہے، یہ پچھلی جو سیٹس ہوتی ہیں ان کا بیڈ بن جاتا ہے، اور جب سے اسماعیل ماشاءاللہ 1.5 سے 2 سال کا ہوا ہے تو میں آرام سے سفر کرتی ہوں۔ تینوں بچے پیچھے کھیلتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں اور سو بھی جاتے ہیں۔ ان کے ہم تکیے شکیے جو بھی ان کے پلو وغیرہ ہوتے ہیں وہ رکھ دیتے ہیں، تو یہ ان کے ٹوائز ہوتے ہیں، خود ہی کھیلتے رہتے ہیں، خود ہی کھا پی لیتے ہیں جو انہوں نے کھانا ہوتا ہے۔ ان کے کھانے پینے کی چیزیں ہم لے لیتے ہیں بیٹھنے سے پہلے ہی، اور جی پھر یہ میں بہت سہولت ہو جاتی ہے، مجھے آرام ہو جاتا ہے۔ تو جی سفر شروع کر دیا تھا ہم نے میری میکے کی طرف کے لیے، اور جی دن کے بج رہے تھے 12 بجے ہم گھر سے نکلے، اور موسم الحمدللہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، نہ دھوپ ہے نہ ہی بارش ہے، درمیانہ موسم چل رہا ہے۔ آج کل کبھی بارش ہو جاتی ہے اور کبھی کچھ، لیکن اچھا موسم چل رہا ہے۔ تو جی میکے جانے کی جو خوشی اور جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، جو خواتین شادی شدہ سن رہی ہوں گی نا، چاہے ہم بوڑھی ہو جائیں خواتین، چاہے ہم پوتے پوتیوں والی ہو جائیں، لیکن جو میکا ہے نا اس کی ایک الگ ہی کہہ لو کہ آتی ہے کہ ہٹ بٹی کہہ لو، کیا کہتے ہیں اس کو، کہ ہمیں آتی ہے کہ ہم جائیں، بس جائیں۔ میکا ایک دفعہ ہوا آتا ہے نا، سکون آ جاتا ہے۔ اور جب سے میری امی اس دنیا سے گئی ہیں، میکے میں کم جانے لگ گئی ہوں۔ پہلے میں ہر 2 مہینے بعد، یعنی شادی کے 6 سال تک میں 1.5 سے 2 ماہ بہت مشکل سے کرتی تھی، ہر 2 مہینے کے بعد میں 1 مہینے کے لیے میکے میں ٹائم گزار کے آتی تھی۔ تو لیکن اب امی نہیں ہیں، بھائی بھابھی ہیں، بہت اچھے ہیں، بہنیں بہت اچھی ہیں۔ تو ہاں، بہنیں آئی ہوئی تھیں تو سب انتظار کر رہے تھے، اور بچے بھی فل ایکسائٹیڈ تھے۔ ان کی شرٹس میں نے لائٹ کلر کی تھی، وہ ابھی نہیں پہنائی، میں نے ان کو رف ہولیے میں بٹھا لیا تھا کہ یہ چاکلیٹس کھاتے ہیں، چیزیں کھاتے ہیں تو گندی کر لیتے ہیں، تو اس لیے میں نے ان کو ایسے ہی بٹھا لیا تھا۔ جیسے سو کے اٹھے، منہ ہاتھ دھویا، دانت صاف کیا، جی ان کو گاڑی میں بٹھا لیا۔ جیسے ہی میں نے کیمرہ ان کی طرف کیا، انہوں نے ساری اپنی چیزیں آپ کو دکھانا شروع کر دی ہیں کہ ہم کیا کیا کھا رہے ہیں۔ تو جی اللہ تعالیٰ سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ جب میرا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے نا، میری امی کی میں لاڈلی تھی، اور امی چاہ رہی تھی کہ میں نزدیک ترین شادی ہو میری کہیں پہ، اور اتنے رشتے دیکھے نا میرے، اتنے رشتے دیکھے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور جی تھوڑا کام چور بھی تھی، تھوڑی نہیں اچھی خاصی کام چور بھی تھی، تو امی یہ چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسا ہو کہ بھئی یہ کام شام بھی اس کو نہیں آتا، بالکل نہیں مجھے کام آتا تھا۔ میں ماسٹرز کے ایگزامز بھی میں نے شادی کے بعد دیے ہیں، لاسٹ جو تھا میرا لاسٹ ایئر کے، لیکن مجھے یہ تھا کہ کام شام نہیں آتا تھا، بھابیاں تھیں، بہنیں تھیں، بڑی تھی ساری، تو اس لیے۔ لیکن وہ سب کچھ الٹ ہوا، میری شادی ہوئی کافی دور، جب موٹر وے نہیں تھی تو 9 گھنٹے اپنی گاڑی پہ لگ جاتے تھے، کیونکہ روڈز اتنے خراب اور بیکار سے تھے کہ مجھے 8 سے 9 گھنٹے لگ جاتے تھے، اور جب سے موٹر وے بنی ہے ماشاءاللہ 4 سے 4.5 گھنٹے میں اپنے میکے پہنچ جاتی ہوں۔ تو بڑی کوشش کی میری امی نے، میں نزدیک شادی ہو جائے، لیکن نہیں ہوئی، دور شادی ہوئی، اور دور شادی ہوئی تو ماشاءاللہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، سارا کچھ کیا، الحمدللہ کامیاب رہی، تھوڑی ٹینشن میں رہی لیکن کامیاب ہوتی رہی۔ سکھایا ماشاءاللہ، میری مدر ان لاء نے سب کچھ مجھے سکھایا، تو جو سیکھا ہے بڑا صاف ستھرا اور اچھا سیکھا ہے۔ شاید گھر میں بھابھیوں یا بہنوں کے سر پہ بندہ ہوتا ہے نا، تو وہ ایسے ہی سیکھتا ہے کہ بھئی چلو کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب تھوڑا ڈر کے بندہ سیکھتا ہے تو اچھا سیکھ جاتا ہے۔ تو برتن بڑے اچھے مجھے دھونے سکھائے، بڑا صاف ستھرے میں برتن دھوتی ہوں، کوکنگ میں ایکسپرٹ ہو گئی الحمدللہ، یہ سارے معاملات بڑے اچھے ہو گئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بچیوں کو نا ہم نے کام سکھانا چاہیے، کچن کا تو خاص طور پہ۔ اچھا جی باتیں چلتی رہیں گی، اچانک سے ہماری گاڑی ہیٹ اپ ہو گئی اور ہمیں رکنا پڑا، اور سب کے فونز آ رہے تھے بار بار، کدھر پہنچ گئے، سب انتظار کر رہے تھے، اور جی میں بار بار بتا رہی تھی صورتحال کہ بھئی ہماری گاڑی کبھی ہیٹ اپ نہیں ہوئی، کبھی کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ۔ اور میرے ہسبینڈ بڑا
الحمدللہ اپنی چیزوں کو بڑا فٹ رکھتے ہیں، تو گاڑی بالکل ٹھیک تھی، لیکن شاید موسم عجیب سا ہو رہا ہے نا، تو اس وجہ سے وہ گاڑی ہیٹ کر گئی، اور جی جو پانی تھا، جتنا پانی تھا ہم نے سارا لگا دیا گاڑی پہ، اس میں ڈال دیا، اس کے اوپر ڈال دیا، جو بھی کرنا تھا، لیکن گاڑی ابھی ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ اور جی موٹر وے پہ بندہ رک جائے تو جی محاذ بن جاتا ہے پانی لینا، اتنی زیادہ وہ لگی ہوئی تھی سیفٹی، آگے سے آگے آگے سے آگے، کہ یہ لوہے کی وہ لگی ہوئی تھی جالی سی، جس کو میرے ہسبینڈ نے پکڑا ہوا ہے، تو یہاں سے گزرنے کی بہت کوشش کی بیچاروں نے، ان چڑھنے کی بھی کوشش کی، سامنے ٹیوب ویل پانی دے رہا تھا فصلوں کو، وہ والا، وہاں تک انہوں نے جانا تھا اپنی بوتلیں بھرنے، لیکن پھر جی میں نے اشارہ کیا کہ آگے آئیں، وہاں سے تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے، وہ اس میں سے گزرے، اتنا پیارا سوٹ پہنا ہوا تھا سفید رنگ کا، سارا نشون لگ گیا، لیکن یہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جا رہا ہے، لیکن وہ کافی دور ہے، روڈ سے تو کافی دور تھے، چھوٹے سے لگ رہے تھے وہ، اتنی دور ان کو چل کے جانا پڑا۔ بہرحال کافی پریشانی رہی، گاڑی کو جب ہیٹ اپ ہو جائے بند نہیں کرتے، تو اس لیے میں بچوں کے پاس گاڑی میں فی الحال بیٹھی تھی کہ یہ گاڑی کو چھیڑے نہ، اور ان کا خیال رکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کو بھی دیکھ رہی تھی، اور یہ تینوں بھی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے۔ یہاں سے دیکھیں بالکل بھی نظر نہیں آ رہے تھے کہ کہاں وہ پانی بھر رہے ہیں۔ تو یہ والے مسئلے مسائل گاڑی میں ہو جاتے ہیں، جب گاڑی ایک مشینری چل رہی ہوتی ہے تو ہو جاتے ہیں، مینٹلی تیار ہونا چاہیے، لیکن آپ کے پاس چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ مجھے اتنی زیادہ پریشانی نہیں الحمدللہ ہوئی، کیونکہ اللہ کا شکر ہے میرے ہسبینڈ سارا کچھ کر لیتے ہیں، وہ اگر گاڑی میں تھوڑا بہت مسئلہ بھی ہو وہ خود ہی صحیح کر لیتے ہیں، اور ساری یہ جو گاڑی کی کٹ ہوتی ہے نا کافی بڑی ساری، وہ گاڑی میں ہی موجود ہوتی ہے، تو اس لیے کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں۔ ہیٹ اپ تو گاڑیاں اکثر ہو جاتی ہیں، اور اس موسم میں تو ہو ہی جاتی ہیں، اور میں دیکھ رہی تھی کوئی بھی رک کے، مطلب ویسے بھی اللہ نہ کرے کوئی اتنا خاص بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن کوئی بھی رک کے نہیں پوچھ رہا تھا کیا ہوا آپ کو۔ میں آپ کو ٹائم دکھا رہی ہوں، 2 بجنے والے ہیں، اور سب کے فون آ رہے ہیں، جی کدھر پہنچ گئے، مجھے تھا کہ 2 گھنٹے کا ہمارا سفر ہو گیا، اور اب 2 گھنٹے کا رہ گیا، انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے، لیکن اب میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے اب ہمیں آہستہ آہستہ جانا پڑے گا، گاڑی کا خیال رکھ کے، پھر وہاں پہ جا کے ہم اس کو چیک کروا لیں گے۔ تو جی وہ ایک میں نے ان کا ٹوائز کا شاپ پر بڑا سارا وہ خالی کر کے دیا کہ آپ ساری بوٹلز کی اس میں بھر لینا، پھر میں ان کی ہیلپ کے لیے اتر کے گئی، اور جی ان سے بیگ پکڑا، اور جی ہم نے دوبارہ اپنا سفر سٹارٹ کیا۔ یہ سوئی ہوتی ہے ہیٹ اپ والی، اور جب مجھے میرے ہسبینڈ نے بتایا نا کہ یہ سوئی ہوتی ہے، میں نے سفر نہیں کیا، میں نے سوئی پہ نظر رکھی کہ خدا نہ خواستہ دوبارہ نہ ہیٹ کر جائے، اور سیدھی سیدھی چلتی رہے، اور جلدی سے ہم اپنے گھر پہنچیں۔ تو بہرحال ایسے سلسلے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ موسم دیکھیں اتنا خوبصورت، آج میکے جا رہی تھی شاید اس لیے موسم اتنا خوبصورت لگ رہا تھا وہی حبس اور گرمی والا، لیکن گاڑی میں بالکل فیل نہیں ہو رہا تھا، باہر نہ دھوپ تھی نہ چھاؤں تھی، بڑا اچھا سا، اور نہ دوپہر کے 2 بجے نکلنا کافی مشکل ہے، سخت دھوپ ہونی تھی۔ تو میں یہ بتا رہی تھی کہ بچیاں ان کو سکھانا سب کچھ چاہیے، کیونکہ بعد میں آپ کو ڈر کے مارے بھی سارا کچھ سیکھنا پڑتا ہے، لیکن کوکنگ میں ایکسپرٹ ہونا بہت ضروری ہے بچیوں کا، تاکہ وہ اگلی اپنی لائف میں نا انجوائے کر سکیں اپنی لائف کو، مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو جی یہاں پہ موٹر وے پہ آیا قیام و طعام، اور یہ مسجد تھی، یہاں پہ سب بچوں نے، تینوں بچوں نے ادھر نماز پڑھی، اور اس کی دوسری سائڈ پہ خواتین کا تھا، میں نے وہاں پہ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم نے تھوڑا ریسٹ خود بھی کیا، اور گاڑی کو بھی ریسٹ کروایا۔ تو جی ریسٹ کروانے کے بعد دوبارہ سے بچوں نے محاذ شروع کیا پانی بھرنے کا، جتنا پانی ہم بھر سکے، اور بوٹلز دوبارہ اور خریدیں، اور پانی جتنا ہم بھر سکے ہم نے بھرا، اور جی بالکل گاڑی ریسٹ پہ تھی، اور یہ دیکھیں بچے بھر بھر کے لا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں مما اور کتنی بوٹلز بھروانی ہے، بس کریں۔ ہم نے کہا تھا جتنا ہم ہو سکے، تاکہ آگے ہمیں کہیں رکنا نہ پڑے، کیونکہ موٹر وے پہ ہو جاتا ہے مسئلہ، آگے سے آگے کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو بہرحال یہاں پہ ریسٹ ہم نے بھی کر لیا، گاڑی نے بھی کر لیا، اور اللہ کا نام لے کے جب ہم چلے تو الحمدللہ پھر دوبارہ ہمیں نہیں رکنا پڑا، اور ہم خیریت سے گھر پہنچ گئے تھے۔ تو یہ میں آپ کو وہ مناظر دکھا رہی ہوں جب بچوں نے ہماری پینے والی پانی کی، یہ پینے والی بوٹل ہیں، ان کو بھی میں نے بھروا لیا۔ میں نے کہا جو ہم بھر سکتے ہیں بیٹا آپ لوگ بھر کے رکھ لو، تاکہ بابا کو کہیں پہ پریشانی نہ دیکھنی پڑے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب آپ کے بچے، آپ کے ہسبینڈ سارے کوآپریٹیو ہونا، تو سارا ٹائم اچھا گزر جاتا ہے، تھوڑا مشکل ٹائم بھی ہو جب بھی، اور اچھا ٹائم تو ماشاءاللہ اچھا گزرتا ہی ہے۔ اچھا جی دوبارہ گاڑی کو چیک کیا میرے ہسبینڈ نے، اور الحمدللہ ہم نے خیریت کے ساتھ دوبارہ سفر شروع کیا، اور آخر کار
میرے شہر کا انٹرچینج آ گیا تھا آخری، جہاں سے ہم نے اس کو الوداع کہہ دینا تھا موٹر وے کو، اور جی 4 گھنٹے کے بعد 4.5 گھنٹے کے بعد ہم رک کے آئے۔ سفر ہمارا کافی لمبا ہو گیا تھا رکنے کی وجہ سے، ویسے ہمیں ٹائم اتنا ہی لگتا ہے، پھر بھی ہم اللہ کا شکر ہے دن دن کی روشنی میں پہنچ گئے تھے۔ لیٹ تھوڑا ہو گئے تھے، انتظار سب کو خوب کروایا، لیکن ہم پہنچ گئے تھے۔ اور یہ میرے گھر کی، ہم اپنے گھر کی گلی میں انٹر ہوئے ہیں۔ سب میرے بھتیجا بھتیجی ماشاء اللہ سب بھائی ایک ساتھ اپنے اپنے پورشنز میں رہتے ہیں، لیکن بلڈنگ ایک ہے، سب کے پورشن الگ الگ ہیں۔ یہ میں نے بچوں سے کلپ لیے، جب ہم آئے انہوں نے ویڈیوز بنائی، اور سبھی ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ بہت اچھا لگتا ہے جب سب لوگ انتظار کر رہے ہوں اپنے بھتیجا بھتیجیوں سے مل کے، بہت خوشی ہوئی، بہت ایکسائٹیڈ تھے سارے بچے، خوش تھے، سب مل رہے تھے باہر آ کے، اور جی ہمارا انتظار کیا جا رہا تھا، اور سب نے کھانا کھانا تھا۔ اور جی چھوٹے بچوں کی سب کی یہاں پہ سیٹنگ ہے۔ اسماعیل کی دوست ہے یہ نور فاطمہ، اس کا نام ہے، بھائی کی بیٹی ہے چھوٹی، اور سب کے اپنے اپنے فرینڈز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ، سب اپنے اپنے فرینڈز کا انتظار کر رہے تھے۔ اور جی کھانا لگ چکا تھا، ابھی بس روٹی کھلنے والی ہے، سمجھیں کہ کھانا لگ گیا تھا، بس ہمارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ اور یہ میں کل اس سے نیکسٹ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی بہنوں کے ساتھ۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے آج آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا دیکھنے کا۔ جو لوگ نیو ہیں چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔